حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا جو حق والدین کا ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین کو ہمیں کس طریقہ کار کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، اسی موضوع پر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقوق کی کتنی اقسام ہیں۔ عموماً حقوق کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اب حقوق اللہ کے اندر بھی دو قسمیں ہیں۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں انسان کا تعلق اس کے عقائد کے ساتھ ہے، اور دوسری جو چیز ہے اس کا تعلق انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادات کے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، بہقی کی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ دیوان، تین دیوان ہوتے ہیں انسان کے۔ دیوان کہتے ہیں کہ جس پر لکھا جاتا ہے، کرامن کاتبین، انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو انسان کرتا ہے وہ اس کو لکھ رہے ہیں، اور جو لکھ لیا جاتا ہے اس کو دیوان بولا جاتا ہے۔ حضور نے خود یہ لفظ استعمال کیا کہ ثلاثۃ دیوان، کہ تین دیوان ہیں۔ لا یغفر اللہ الاشراک باللہ، پہلا جو دیوان ہے اس دیوان میں جس نے اللہ کے ساتھ بھی شرک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دیوان کو معاف نہیں کرے۔ حضور نے فرمایا، ساتھ قرآن کی آیت بھی پڑھی حضور نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف ہی نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے وہ معاف فرما دیں گے۔ تو انسان کے دیوان میں سے ایک دیوان خاص فرشتوں نے علیحدہ سائیڈ میں رکھا ہوا ہے، اور اس میں صرف اور صرف شرک کو لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، حقوق اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہیں، ان میں سے بھی ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق شرک کے ساتھ ہے۔ اب جو بھی انسان شرک کرتا ہے وہ اس دیوان میں لکھ لیا جاتا ہے کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ غیر اللہ کو پوجنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کو شاہ سمجھنا، غیر اللہ کے سامنے حاجات پیش کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کے سامنے جولی پھیلانا، غیر اللہ سے امیدیں باندھ لینا، غیر اللہ پر توکل کرنا، غیر اللہ پر بھروسہ کر لینا، غیر اللہ پر ساری کی ساری امیدیں وابستہ کر لینا، غیر اللہ کا نظام قبول کر لینا، غیر اللہ کو کسی بھی صورت آپ اگر اپنی زندگی میں، اپنے نظریات میں، اپنے خیالات میں، اپنے عقائد میں جگہ دیتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے تو یہ شرک ہو گیا۔ رازق اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق کی امید باندھ لینا، کسی اور کو رازق اور کسی اور کو گنج بخش کہہ دینا، اور کسی اور کو داتا کہہ دینا، کسی اور کو ہر مشکل کشائی میں کسی اور کو سمجھ لینا، یہ سب شرک ہے۔ اور یہ جو دیوان ہے اس میں شرک لکھا جاتا ہے۔ فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے کہ یا اللہ تیرے بندے نے تیرے ساتھ شرک کر لیا، تیرے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں کیا، اس نے دوسروں پر توکل اور بھروسہ کر لیا، دیگر سرکاروں کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے، تجھے چھوڑ دیا اس نے،
تجھ سے امید نہیں باندھی غیر اللہ، پھر امیدیں باندھ کے یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ہے وہ دیوان جس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ شرک کس نے کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہ ہو گیا پہلا دیوان۔ حضور نے فرمایا ثلاثۃ دیوان، دیوان 3 دیوان ہیں جس میں پہلا دیوان صرف شرک کے حوالے سے مخصوص کیا گیا۔ دوسرا دیوان کون سا ہے؟ وَدِیوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ، اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ لا یترک، وہ کون سا دیوان ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالی چھوڑے گا نہیں، ترک نہیں کرے گا؟ وہ کون سا ہے؟ یترکہ اللہ ظلم العباد فیما فی بینہم، اللہ تعالیٰ وہ دیوان علیحدہ فرشتوں کو دیا ہوا ہے کہ اس میں آپ وہ لکھیں کہ جو انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، یہ ظلم والا دیوان ہے۔ اور اس کی تشریح اور دیگر احادیث میں آتی ہے۔ حضور نے حقوق العباد کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ اکرام سے سوال کیا، ای المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مفلس تو ہم تو اسی کہتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے، جس کے پاس کوئی مال و متاع نہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، ہم تو اسے مفلس کہتے ہیں، غریب آدمی۔ حضور نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ روز قیامت وہ آئے گا، وہ نمازیں لے کر آئے گا، حج عمرے لے کر آئے گا، صدقات و زکوٰۃ لے کر آئے گا، زکاتیں اس نے ادا کی ہوں گی، عبادات کی ہوں گی، بڑا عابد گزار ہوگا، یہ سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، مسلمان بھی ہوگا، ایمان والا بھی ہوگا، لوگوں کی نظر میں وہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، یہ سارا کچھ ہوگا، اور اس کے نام اعمال میں اعمال صالحہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ہوگا کیا پھر؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، اس نے کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوا ہوگا، اور کسی نہ کسی انسان کے اوپر جو اس کا ظلم ہوا ہوگا نا، اس کی وجہ سے اس کو روک لیا جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے جتنے بھی نیک اور صالح اعمال تھے وہ سارے کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں باقی، ایک نیکی باقی نہیں بچے گی۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے کہ جو آئیں گے کہ یا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اب اس کے پلے تو کچھ بچا نہیں ہے، اب اس سے نیکی ہم کہاں سے لیں، اس کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں، ہمارے ساتھ بھی اس نے زیادتی کی تھی، فلاں موقع پر ہمیں بھی اس نے آنکھیں دکھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اب ایسے کرو، اس کے پاس تو کچھ نہیں بچا، لیکن جو تمہارے بد اعمال ہیں، تمہارے گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے اس بندے کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ۔ انصاف کا تقاضا بھی یہ تھا، کچھ نہ کچھ تو ملتا، اور پھر اس شخص کو سارے کے سارے لوگوں کے جو اعمال بد تھے وہ بھی اس کے پلڑے میں جانے شروع ہو جائیں گے۔ حقوق العباد پر یہ ایک بڑی ہی اہم حدیث مبارکہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ آخر میں اسی شخص کو، وہی حاجی، نمازی، پرہیزگار، وہی جو غنی تھا اور بڑا مالدار تھا اور بڑے لوگوں کی خدمت کرنے والا تھا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے۔ تو یہ ہے دیوان نمبر 2، یعنی کہ دوسرا دیوان کہ جس میں حقوق اللہ، حقوق العباد کا خصوصی طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لا یترک، اس کو نہیں چھوڑے گا، کہ جب تک بندہ خود اس بندے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اگر آپ نے کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی ہے تو اس کا زیادتی کا حل اللہ کے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ بندہ اس کو معاف کرے۔ اللہ نہیں معاف کرے گا، اللہ نے کہہ دیا، حضور گارنٹر ہے، لا یترکو اللہ، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔
پھر حضور کی ایک اور حدیث مبارکہ یہاں پہ تو نہیں، ایک اور جگہ پہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بندہ مرنے سے پہلے اپنے تمام وہ جو لوگوں پہ کیے ہوئے ظلم و ستم ان کو معاف کروا لے۔ یاد رکھو قیامت کے روز اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کو لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ دیکھیں ظلم ہوتا کیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی بڑی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اس کے پیسے لے لیے گئے ہیں، اس کے زمین ہتھیا لی گئی ہے، شاید صرف یہی ظلم ہے۔ نہیں، حدیث میں کیا لفظ ہے؟ حدیث میں لفظ ہے کہ وَإِرْزِهِ وَمَالِهِ، اس کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے اور اس کے مال کا بھی خیال کرنا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو ہوتے ہی مسلمان کا بھائی ہے، اور وہی مسلمان ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کسی کی انسلٹ کی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کو آپ نے ایسے بلایا ہے کہ اس کو دوسروں کے سامنے تذلیل ہو گئی، تو یہ ظلم ہے۔ اور یہ بات قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے تو بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ معاہدہ لیا تھا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ یہ حقوق العباد کا ذکر کیا، اور سب سے پہلا حق والدین کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور یہ میں حقوق العباد کی جو بات کر رہا ہوں، اس کے ٹاپک سمجھے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا مقام اور درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وَلِذِي الْقُرْبَى، جو آپ کا جتنا زیادہ قریب ہے والدین کے بعد، جو جتنا زیادہ قریب ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس کا آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، اور اس کا خیال کرنا یہ حقوق العباد کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیم ہیں، مساکین ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، ان کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ حسنہ بات کریں، اچھی بات کریں، پیاری بات کریں، خوبصورت بات کریں، ادب کے ساتھ بات کریں، سلیقے سے بات کریں، حسن ظن والی بات کریں، خوبصورت بات کریں۔ یہ کیوں یہاں پہ یہ لفظ بولا گیا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ذکر تو ہو رہا ہے حقوق العباد کا، اس کا مطلب ہے کہ حقوق العباد میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات اچھی کرو، لوگوں کے ساتھ خوبصورت بات کرنا یہ اس کا حق ہے۔ انسان کو عزت دو، اس کو وقار دو، اس کی تذلیل نہ کرو، اس کی انسلٹ نہ کرو۔ اسی لیے گناہ کبائر کا ذکر کرتے ہوئے، گناہ کبائر کے ذکر کرتے ہوئے غیبت کو اس بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا۔ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، اشد، اس سے بھی زیادہ شدیدتر، زنا سے بھی بدتر اگر گناہ ہے تو وہ غیبت ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق زبان سے ہے، اور زبان جو ہوتی ہے وہ نفرت پیدا کرتی ہے، کدورت پیدا کرتی ہے، دوسرے انسانوں کے دل توڑتی ہے، دل زاری کرتی ہے، تعصب پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے حقوق العباد میں زبان کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ ہے دیوان نمبر 2، دوسرا دیوان ہے کہ جس کا حضور نے فرمایا کہ وہ حقوق العباد ہیں کہ جس کو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ نہیں کرے گا۔ اسی حدیث میں فرمایا دیوان نمبر 3، وَدِیوَانُ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی اتنی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو بندے نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، یعنی کہ جس کو آپ حقوق اللہ کہتے ہیں، کہ بندہ جو ہوتا ہے شرک والا کھاتا لیتا، وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے میں اگر بندہ کوتاہی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا وہ عذاب بھی دے سکتا ہے۔ یہاں پر کچھ نہ کچھ یہاں پر اللہ نے گنجائش دے دی ہے،
ریلیکسیشن دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، نماز میں تاخیر ہو گئی ہے، کوئی آپ اللہ کی عبادت کرنے میں پوری دل جمی سے عبادت نہیں کر پڑے، روزوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ذکر فکر میں، اس کی عبادات میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن حقوق العباد اور جو شرک ہے اس کی کوئی معافی کسی صورت میں نہیں۔ ان حقوق کی تقسیم کار کے بعد حضور نے فرمایا جو 3 دیوان ہیں ان کو روزانہ لکھا جا رہا ہے اور باقاعدہ دیوان تیار ہو رہے ہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ اس میں سے سب سے پہلا جو حق ہے، جو بار بار جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ لا تعبدوا الا اياه، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ساتھ ہی والدین کا ذکر کر دیا، وبالوالدین احسانا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اگر معاہدہ ہوا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں بھی ان سے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کا احسان کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا اولین حقوق العباد میں جس کا حق ہے وہ ماں باپ ہے۔ اگر ان کا حق ہے کیا کیا، اور وہ بھی اللہ نے خود ہی وضاحت فرما دی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں ماں باپ موجود ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے، ماں ہے یا باپ ہے یا دونوں موجود ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، جب بھی وہ بڑے ہو جائیں، جب بھی وہ بزرگی کو پہنچ جاتے ہیں، کبر کو پہنچ جاتے ہیں، فلا تقل لہما، یہاں بھی سب سے پہلی بات زبان کی ہو رہی ہے۔ کتنی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے کہ زبان کو ہر جگہ پہ سب سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ بات جو کرنی ہے نا، بات جو کرنی ہے، فلا تقل لہما اف، اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنا اور گالیاں دینا، بدتمیزیاں کرنا، ان کا انکار کرنا، یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ یہاں تو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اف کے اوپر میں پورے 3 گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن ٹاپک سے بات بہت آگے نکل جائے گی، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اف جو لفظ ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک انسان کے جذبات کا اظہار ہے کہ جس پر وہ افسوس کرتا ہے۔ مطلب انسان سے جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بڑی خبر سن لے، کوئی افسوسناک معاملہ ہوتا ہے تو تب وہ کہتا ہے اف یہ کیا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے والدین کے سامنے لفظ بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے تم اف بھی کہو۔ لہذا والدین کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کی بدتمیزی نہ کی جائے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ان کا آپ نے جھڑکنا نہیں۔ اگر وہ غلطی کر جاتے ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، انسان ہے، ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہیں، وہ ماں باپ ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن غلطی ہونے کا بھی امکان ہے، غلطی وہ کریں گے، ہو جائے گی ان سے غلطی، لیکن غلطی ہونے پر اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ والدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ فلا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اللہ جی پھر کیا کریں؟ اللہ نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات جب کریں تو قولاً کریمہ کرنی ہے، خوبصورت طریقے سے، نرمی کے ساتھ۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے جھک جھک کے رہنا ہے، جھکے جھکے بات کرنی ہے، ان سے اکڑ کے ان کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہونا۔ فلا وخفض، جھک جائیں ان کے سامنے، اپنے کندھوں کو جھکا لیں۔ وخفض کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کندھوں کو بھی جھکا لینا۔ وخفض لہما جناح الذل، ذلی مطلب جیسے کوئی بہت ہی پسا ہوا انسان ہوتا ہے، بالکل اس طرح لجاجت کے ساتھ والدین کے سامنے کھڑے ہونے کے بھی آداب قرآن سکھا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
اور آپ کا رویہ، آپ کا طور طریقہ، آپ کا جسم وہ پورا سراپے رحمت ہو، رحم کرنے والا ہو۔ والدین بوڑھے ہیں تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہو جیسے آپ بہت ہی زیادہ مہربان ہیں ان کے اوپر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ گفتگو نرم کریں، آپ ان سے بدتمیزی نہ کریں، صرف یہی نہیں کہ آپ ان سے قول کریم کہیں، صرف یہی نہیں آپ ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، بلکہ راتوں کو جاگتے ہوئے نمازوں کے اندر ہر وقت ان کے لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمارے ان والدین کے اوپر رحم و کرم فرما، جس طرح چھوٹے بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے جس طرح انہوں نے ہماری نگہداشت کی تھی ان کی بھی کریں۔ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ والدین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، جنگ جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں؟ کہا جی ہاں ہیں۔ کہا جا تو اپنے ماں باپ کے پاس، تیرا یہی جہاد ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ جہاد ہے، اور بعض نے تو اس کو جہاد سے بھی افضل قرار دے دیا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا وہ ان غازیوں کی طرح ہے جو جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ ان شہیدوں کی طرح ہے جو وہاں شہید ہو جاتے ہیں، اور ان مجاہدوں کی طرح ہے جو میدان کارزات میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرنا بالکل اس جہاد کی طرح ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد محترم جو ہیں وہ آتے ہیں گھر میں، اور گھر میں کچھ بھی پکا ہو تو وہ ہنڈیے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر میں سے کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز۔ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں میرے اوپر، تو میرے والد صاحب جب آتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، اور وہ جناب کچھ بھی گھر سے اٹھا کے تو لے جاتے ہیں۔ یہ شکایت کرنے والے وہ صحابی رسول ہیں، جن کی شکایت ہو رہی ہے وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت کر رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا سین دکھا دیا، باپ کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ عدالت نبوی ہے، اور وہ باپ گھر سے نکل رہا ہے، جا کر بلانے والے نے یہ بتایا کہ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے، عدالت نبوی لگی ہوئی ہے، عدالت میں حاضر ہوں۔ شکایت کرنے والا بیٹا، آنے والا باپ، وہ باپ آ رہا ہے گھر سے لٹکتے قدموں کے ساتھ، چھلکتے آنسوؤں کے ساتھ، اشعار پڑھتے ہوئے اس کی زبان سے اشعار نکل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس باپ کے چھلکتے آنسوؤں کے اور وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی جو شاعری تھی جو عربی میں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کے ذریعے پہنچا دیے۔ باپ کا تو یہ مقام ہے کہ باپ کا آنسو گرے تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ باپ منہ سے کوئی دکھ میں آ کے کوئی لفظ بولتے تو وہ وحی بن کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے۔ جب وہ باپ وہاں پہ پہنچا تو حضور نے فرمایا میں تمہاری باتیں تو بعد میں سنوں گا، پہلے تم مجھے وہ اشعار تو سناؤ جو تم رستے میں پڑھتے آ رہے تھے اور ساتھ رو رہے تھے۔ اور وہ باپ نے وہ اشعار پڑھے، اور وہ اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا ابھی تو میں نے اس کے لیے ساری ساری رات جاگنا، یہی وہ بچہ تھا جس کے لیے میں دور دور پہاڑوں سے جا کے پانی ڈھونڈ کے لاتا تھا تاکہ اس کا جسم جب وہ گندا نہ رہے اس کے پیشاب کو دھونے کے لیے۔ یہ جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا تو میں خود اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلاتا تھا، اور اگر یہ لڑکھڑاتا تھا میں فوراً بھاگ کے اس کو تھام لیتا تھا، اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ وہی بچہ تھا میرا کہ جس کے لیے میں لوگوں کے ساتھ مانگ مانگ کر لاتا تھا، اور ساری ساری رات میں محنت کرتا تھا کہ میرے بچے کو دودھ مل جائے۔ اس کے لیے میں پہاڑوں کی بلندیوں پہ چلا جاتا تھا بکریاں چرانے کے لیے، سخت شدید سردیوں کے اندر بھی
میں ان بکریوں کو لاتا، ان کا دودھ دھوتا اور وہ میں لا کے اس بچے کو پلاتا تھا کہ میرا بچہ بھوکا نہ رہے۔ یہی وہ بچہ تھا جس کے لیے میں کپڑے اس کو دینے کے لیے مجھے کئی مسافروں کا انتظار کرنا پڑتا، اور وہ سفر پہ مسافر جب آتے تو میں ان سے بہترین کپڑا خریدتا کہ میرا بچہ کپڑے پہن کے اچھا اور پیارا لگے۔ اور آج میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میرا باپ میرے گھر سے کھانے والی چیزیں لے جاتا ہے۔ یہ وہ اشعار تھے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ رو رہے تھے۔ حضور نے تب فرمایا، حضور کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو کا جو تمہارا باپ ہے نا وہ بھی تیرا ہے، وہ مالو کا، اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو خود بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی سارے کا سارا باپ کا ہے۔ باپ کو کوئی نہیں روک سکتا بیٹا، وہ جہاں چاہے جائے، جس گھر میں چاہے جائے، اور جو چاہے مال وہاں سے لے، تو بھی باپ کا اور تیرے سارے کا سارا مال بھی باپ کا۔ یہ عدالت نبوی کا فیصلہ ہے۔ اور آج کی جو اولاد ہے وہ ماں باپ کو کیا مقام اور حیثیت دیتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے، اوسط وسط سے لفظ نکلا ہے، درمیانہ، بہترین، جیسے امت وسطیٰ کہا گیا ہے کہ بہترین امت ہے تو وہ یہ امت محمدیہ ہے۔ اوسط کا مطلب جنت کے دروازے ہیں، ان تمام دروازوں میں سب سے بہترین جو دروازہ ہے، مرکزی جو گیٹ ہے، مین جو انٹرنس ہے، وہ باپ ہے۔ بھائی جس دروازے سے آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے وہ تو باپ ہے۔ تو باپ کو جب حضور نے فرمایا کہ یہ وہ دروازہ ہے تو چاہے تو تم اس کو گرا دو اور چاہے تو تم اس کو محفوظ رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اور باپ کی حفاظت، باپ کا ادب و احترام کرنا ہے۔ باپ کی حفاظت کیا ہے؟ اس دروازے کی حفاظت یہ ہے کہ باپ کے لیے اپنا تن من دن قربان کر دو، باپ کی فرما برداری کرو، باپ کی ضروریات پوری کرو، باپ کی باتوں کو برداشت کرو، باپ کے سامنے کبھی بھی اف تک نہ کہو، بدتمیزی نہ کہو۔ ماں کی بات ہو تو اس کا مقام بھی اتنا اعلیٰ کہ حضور کے پاس صحابی رسول آئے تو حضور نے کہا کہاں تو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے تلے ہے، جا ماں کے پاس۔ وہ جہاد کے لیے آیا کہتا میں نے جہاد پہ جانا ہے، حضور نے فرمایا جا، جنت تو تیری قدموں کے تلے، ماں کے قدموں کے نیچے، جا ماں کی خدمت کر، جنت تمہیں وہاں سے ملے گی۔ اور یہ ماں باپ ہیں کہ جو انسان کے لیے حضور نے اس پر فتویٰ یہ جاری کیا کہ جو والدین ہیں وہ کیا ہیں، کہ والدین کے فرمایا کہ رضا الربی رضا الوالدی وسخط الربی وسخط الوالدی۔ اگر آپ نے رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے باپ کو راضی کرو، باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے۔ اور اگر باپ ناراض ہے، سخط اللہ و سخط الوالدی، اگر والد جو ہے وہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، اور جس سے رب ناراض ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی کسی طرح کی رحمت، قدرت اور شان نہیں مل سکتی، وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان یہ وہ ہے کہ 1000 دور مسافت پر جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان اللہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا نہیں، نہ شرابی کو دیکھے گا، نہ ماں باپ کے نافرمان کو دیکھے گا، اور نہ ہی وہ جو دیوس ہے اس کو دیکھے گا۔ اللہ اس کی طرف نظر ہی نہیں کریں گے، نظر کرم ہی نہیں فرمائیں گے۔ اتنا اللہ کی نظر میں وہ انسان بدتر ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پہ کہا آمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کا سردار جب آمین کہنے والا ہو اور دعا کرنے والا ملائکہ کا سردار ہو جبرائیل امین، وہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو پوری کی پوری کائنات کو ہلا کے رکھ دینے والی ہے،
حضور نے آمین کہا، جبرائیل نے دعا کی، پتہ کیا دعا کی؟ کہ وہ شخص جس کی زندگی میں ماں باپ موجود ہوں اور وہ بندہ جنت نہ حاصل کر سکے، ایسے شخص پہ لعنت ہو، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایسا انسان جو ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ ابتر ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی جنت نہیں پا سکا۔ حضور نے فرمایا کہ والدین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ جنت ہیں آپ کے لیے، جنتو کا و نارو کا، آپ کے لیے یہ جنت بھی ہے اور آپ کے لیے یہ آگ بھی ہے۔ خدمت کریں گے تو یہ جنت ہو جائیں گے، خدمت نہیں کریں گے تو یہی آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے، وقت کم ہے، حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ عمر پاؤں، برکت والی عمر، خوبصورت خوشگوار لائف میری گزری، میں بہت ہی اچھی لائف گزاروں، ہر طرح کی پریشانیوں، تنگیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہوں اور میرا رزق بھی بڑھ جائے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيُبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلَ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ یہ 2 پوائنٹ بیان فرمائے، ان دونوں کے اندر عمر بھی بڑھے گی اور رزق بھی بڑھے گا۔ ماں باپ کی خدمت کر کے دیکھیں، اپنے لیے گھر میں شاپر بھر کے لے کے جاتے ہو، کبھی ماں باپ کے پاس بھی جائیں، ماں باپ کو بھی کھلائیں۔ وہ ایک روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، جب وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا کہ غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، 3 مسافر اندر بند ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک وہ تھا، بلکہ سب سے پہلا وہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ رات کا اندھیرا تھا، میں گھر لیٹ آیا، میری عادت تھی میں کو روزانہ پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، بعد میں اپنے بچوں اور بیوی کو دودھ پلاتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے، ایک رات میں لیٹ ہو گیا، میں آیا، میرے ماں باپ سو گئے، میں نے ان کو زحمت نہیں دی، ان کو اٹھایا نہیں۔ ماں باپ کا احترام کتنا زیادہ ہے، اگر ان کی آنکھ لگ گئی ہے تو آواز نہ دو، ان کو اٹھائے نہیں۔ ماں باپ سوئے ہوئے تھے، میں نے ان کو جگایا نہیں، میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا اور ساری رات کھڑا رہا، سحری کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو تب میں نے ان کو دودھ پیش کیا اور انہوں نے دودھ پیا اور میرے لیے دعا کی۔ اے اللہ تو جانتا ہے صرف تیرے لیے، تیری رضا کے لیے میں ساری رات کھڑا رہا، میرے بچے بلکتے رہے، میری بیوی اور میرے بچے ساری رات بھوکے پیاسے رہے، لیکن میں نے ان کو کچھ نہ دیا، صرف ماں باپ کے احترام کے پیش نظر کہ پہلے ماں باپ بعد میں بیوی اور بچے۔ اے اللہ اگر میری یہ نیکی تیرے دربار میں کوئی حیثیت رکھتی ہے تو یہ غار سے آگے سے یہ پتھر ہٹا دے، اور روایت میں آتا ہے وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا۔ ماں باپ کے ساتھ محبت، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ آپ کے لیے جنت کا دروازہ، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت، ماں باپ آپ کے لیے اللہ کی رضا کا باعث ہے، ماں باپ آپ کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، ماں باپ آپ کے لیے رزق کے بڑھنے کا وجہ ہے، ماں باپ آپ کے لیے عمر کے بڑھنے کی وجہ ہے، ماں باپ کی رضا میں ساری دنیا کی رضامندی ہے۔ آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ایک ایسا گناہ گار ہے، ایسا کبیرہ گناہ کرنے والا ہے کہ باقی گناہوں کی معافی ہو سکتا ہے بندے کو دنیا میں مل جائے اور اس کی سزا ہو سکتا ہے آخرت میں جا کے ملے، دنیا میں انسان کو نہ ملے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی لازمی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔